السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تیزی سے ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس اور اس وقت جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر لگ رہا ہے پولیٹکس میں۔ پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے 26 نومبر کی، اور دوسری طرف نئے آرمی چیف کا تقرر اور اس کے حوالے سے جو مینیپولیشن ہے وہ چل رہی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن۔ تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ ایک گروپ میں 3-4 لوگ تھے ہم، عباس شبیر صاحب تھے، عمر جٹ صاحب تھے، رضوان غلزئی صاحب تھے، اور ہمارے دوست ڈاکٹر نظام صاحب تھے۔ تو ایک بڑی تفصیلی ملاقات عمران خان صاحب سے ان کے گھر زمان پارک میں، کیا ان سے گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگوں سے بات چیت ہوئی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر آج سارا دن مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی پاکستان کے منظرنامے کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خان صاحب سے جو بات ہوئی تو بڑے حشاش بشاش، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، بہت خوش تھے اور ان کے چہرے پر کوئی کسی طرح کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ بات کی ان کے صاحبزادوں کی، ہم نے قاسم کی اور سلیمان کی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل 3 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کرونا آ گیا، دوسری چیزیں ہوئیں، لیکن بہت اچھی ملاقات رہی اور اٹ واز ویری گڈ کہ آئے انہوں نے، میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، تو وہ بھی بہت خوش تھے اور مجھے بھی بڑی اسٹرینگتھ ملی اور بڑی اس سے تقویت ہوئی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال پر جو بات ہوئی تو اس پر انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ قوم جاگ چکی ہے، اور 26 نومبر کو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سرپرائز ہوگا۔ پاکستان کے گلی کوچوں سے، چھوٹے شہروں سے، بڑے شہروں سے، ہر جگہ سے لوگ پہنچیں گے، پنڈی پہنچیں گے، اور ان کی جو اپنی جو حالت ہے، ایک سوال ہے، لوگ جب پوچھتے ہیں کہ کیا خان صاحب خود وہاں پر پہنچیں گے، تو ایک بڑا میں نے دیکھا وہ تکلیف ان کو، یعنی ٹانگ بالکل سیدھی، جو بیٹھتے ہیں تو سامنے ایک چیز ہے، کرسی چھوٹی سی، اس کے اوپر رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ٹانگ نیچے بھی رکھتے ہیں، پھر اوپر رکھتے ہیں، تو فریکچر انہوں نے بتایا کہ 3 ہفتے لگیں گے کم از کم اس کو ہیل ہونے میں۔ تو پھر سوال تھا ہمارا نیچرلی کہ کیسے آپ پنڈی میں کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی حالت میں جاؤں گا۔ تو سوال ہمارا یہ تھا کہ اس حالت میں تو آپ کو بڑی تکلیف، انہوں نے کہا کہ جب قوم نکل رہی ہے اور اب یہ فیصلہ کن مراحل ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ قوم ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے، تو اس لیے میں اپنی اس حالت کے باوجود میں نکلوں گا اور میں پنڈی جاؤں گا، میں اپنی قوم کو ریسیو کروں گا، اور اس دن ہم ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ پاکستانی قوم جس طریقے سے نکل رہی ہے تو بہت ایک بڑا یہ سرپرائز ہوگا، اور ہم الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے، اور باقی جو سیاست ہے ساری وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے، پاکستان فرسٹ۔ اچھا، میں نے ایک ان سے سوال کیا کہ جو موجودہ یہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو، یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، تو انہوں نے کہا یہ پھنس گئے ہیں، یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، اور یہ پھنس اس طرح سے گئے ہیں، بڑا مسکراتے انہوں نے کہا کہ یہ جیسے آگے شیر ہو اور پیچھے کھائی ہو، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں۔ اور اس میں میں نے کہا کہ اس کو ذرا آپ تفصیل کیسے کہیں گے کہ کون شیر ہے اور کون کھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اب اگر یہ انتخابات کرواتے ہیں تو ان کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے، ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، علیحدہ چھوڑ کے اگر یہ ایک الیکٹرل الائنس بھی بنا لیں تو بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے، جس طرح روپیہ نیچے جا رہا ہے، جس طرح اور ابھی یہ جو آگے جو یہ اسی ونٹر میں یہ آئی ایم ایف جس طریقے سے نئے ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے، اور چیزیں جس طریقے سے مہنگائی ہونے جا رہی ہے، تو اس میں بھی ان کو موت نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے اس کو اتنا نقصان ہو جائے گا خدا نہ خواستہ کہ اس کی ریکوری کیسے ہوگی، عام بندے کی لائف کیسے ہوگی۔ تو یہ بری طرح پھنس چکے ہیں، ان کے آگے شیر ہے اور پیچھے کھائی ہے، اور یہ اپنے ذاتی جو مفادات ہیں ان کے حوالے سے یہ سب الجھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو ہم وہ بچا لیں۔
تو عمران خان ان کا بہت ہی اس وقت وہ مطمئن ہے. میں نے سوال کیا کہ یہ جو تقرری ہے آرمی چیف کی اس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات جانتا ہوں، پاکستان کے جو سارے جنرلز ہیں جو اس وقت لسٹ میں ہوں گے وہ سارے کے سارے کمپیٹنٹ ہیں، یہ کسی کو بھی بنا دیں پاکستان فوج کا سربراہ. ہماری تو یہ انٹینشن نہ تھی نہ ہے کہ سربراہ آرمی کا ہمارا ہونا چاہیے یا چیف جسٹس ہمارا ہونا چاہیے. یہ جس کو مرضی بنا دیں، کوئی بھی ان کا بیگج جو ہے وہ کیری نہیں کرے گا، اس لیے کہ پاکستان سب سے مقدم، پاکستان سب سے اہم. تو اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ جس طریقے سے یہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کو اس طرح ڈیلے کر سکیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس وقت ان کی آپس میں جو اختلافات ہیں، جو آپس میں ان کی تو میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ جاری ہے. اور ہم بالکل فوکس کیے ہوئے ہیں. ہم نے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اور بالکل کسی طرح کا خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. عرش شریف کے حوالے سے بڑا تاسف کا اظہار کیا انہوں نے، بڑا ان کا دل دکھا ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، پھر اعظم سواتی کا ذکر ہوا، شہباز گل کا ذکر ہوا، تمام جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہے اس کا. اور پھر بطور خاص انہوں نے بول چینل کا ذکر کیا، شعیب شیخ صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کی لائف کو خطرہ ہے. اور ایک صاحب جو بیٹھے تھے انہوں نے بیچ میں کمپیریزن بھی کیا سوال کے نتیجے میں کہ اے آر وائی کا جو ہے سارا، انہوں نے بھی بڑی سیکریفائز کیا، لیکن وہ زیادہ تر فائنینشیل تھا. اور ابھی یہ جو شعیب شیخ صاحب کو جو تھریٹ ہے یہ لائف کا تھریٹ ہے، ان پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اے آر وائی کی جو قربانی ہے اس کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، سلمان اقبال کو بھی. لیکن شعیب شیخ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جس طرح وہ ڈٹ گیا اور جس طریقے سے بول کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بول آپ دیکھیں کہ لوگ اتنے جاگ گئے ہیں کہ جو حق سچ کی بات کرتا ہے، جو صحافی حق سچ کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، اس چینل کے ساتھ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. اور اگلے 6-7 دن سوال تھا کہ بڑے اہم ہیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل چارجڈ ہیں اور ہمیں کوئی اس میں پریشانی نہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے قافلے آئیں گے، اور میں روزانہ ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں وہاں پر یہ بتایا کہ مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور جو قافلوں کی روانگی ہے اس کے حوالے سے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پلانڈ ہے اگلے 3-4-5 دن. اور جس طریقے سے لوگ نکلیں گے، جس طریقے سے آئیں گے، تو وہ ایک پاکستان میں ایک انقلاب جو ہے وہ نیا برپا ہوگا. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. اور ہمیں کوئی نظر نہیں آیا عمران خان کو کوئی گھبراہٹ ہو آرمی چیف کے تقرر سے. کون بنتا ہے کون نہیں بنتا ہے وہ اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں، اور انتخابات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوکس ہے، اور آزادی کی جو جنگ ہے وہ بالکل جاری رہے گی. اور انہوں نے کہا کہ جب آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے دلوں سے خوف ڈر نکل جاتا ہے، اور معاملات جو ہیں پھر وہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کی فتح ہونے والی ہے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.